نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور دنیا میں تکبر، ظلم و زیادتی سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے سوئی کے ناکہ سے اونٹ کا گزارنا ناممکن محال ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہونا وہ ممکن نہیں. جنت میں انہوں نے جانا ہے تو دنیا میں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، اپنے تکبر اور غرور کو توڑنا ہوگا، اپنے اندر جنتیوں والی صفات اور اعمال پیدا کرنے ہوں گے. یہاں سے جو آج ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت والوں کا جو جہنم والوں سے ایک مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے درمیان جو مقام اعراف ہے اس پر جو لوگ ہوں گے ان کے اس مکالمے کا ذکر کیا ہے جو وہاں پر ہوگا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنمیوں کو پکاریں. یاد رکھیں دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان ایک دوسرے کو پہچانے گا، اور جیسے دنیا میں اس کے تعلقات تھے، کوئی دوست تھا، کوئی اچھا دوست تھا، کوئی برا دوست تھا، اور اس کو وہ پہچانتا تھا، ایک محلے میں رہتے تھے یا اسی طرح ایک قبیلے اور خاندان سے تعلق تھا، کوئی آپس میں جان پہچان تھی، تو وہاں بھی یہ جان پہچان باقی رہے گی. تو جنت والے جہنم والوں کو پکاریں اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ ہم نے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا. ہم سے ہمارے پروردگار نے اس جنت کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج ہم نے دیکھ لیا، پورا ہو گیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا سچا پایا؟ قَالُوا نَعَمْ، وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا. اللہ نے یہ جو بات دنیا میں کہی ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنتیں اور کامیابیاں رکھی، اور اس کے مقابلے میں جو تکذیب آیات کرتے ہیں اور استکبار سے کام لیتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، اور وہاں جنتی جہنمیوں کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے کہ تم دنیا میں تو یہ باتیں نہیں مانتے تھے، غرور اور تکبر میں مبتلا تھے،
آج بلا وعدہ تم نے اللہ کا سچا پایا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ تمام سرداران مقتول ہوئے اور قلیب بدر میں ان کو ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر انہیں خاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول، کیا یہ سن رہے ہیں جو آپ ان کو یہ اس طرح مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی جیسے تم سن رہے ہو ایسے وہ بھی سن رہے ہیں، ان میں جواب دینے کی ابھی سبقت نہیں ہے لیکن سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں جنتی جہنمیوں کو پکار کر ان سے یہی بات کہیں گے۔ پھر اس کے بعد فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان سے اعلان کرے گا، فرشتہ پکار کر کہے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو دنیا میں ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، دوسروں کا حق دباتے تھے، شرک میں مبتلا تھے اور گناہوں اور جرائم میں مبتلا تھے۔ یہ اعلان کوئی فرشتہ کرے گا یا جنتیوں میں ہی سے کوئی بڑے اونچے درجے کا جنتی وہ کہے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس دن برس رہی ہوگی اور وہ اس کی لعنت کے مستحق ہوں گے اور جہنم کے اندر وہ مسلسل اس لعنت ان کے اوپر چھائی ہوگی اور اس کا عذاب اللہ کی لعنت کا ان پر ہو رہا ہوگا۔ وہ لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یصدون عربی گرامر کے اعتبار سے لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر لازم اس کو لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو روکتے تھے، خود رکتے تھے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے، قرآن کا راستہ، دین کا راستہ، شریعت کا راستہ انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ اور متعدی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یاد رکھو، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان خود تو اچھا کام نہ کر رہا ہو لیکن دوسروں کو بھی روک رہا ہو۔ بسا اوقات انسان جہالت سے، غفلت سے، حسد سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کسی کے سامنے جو اس کی خرابی اور تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اس کی بات کا اثر دوسرے پر کیا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں تو نہیں مبتلا ہو رہا، اس کے نتیجے میں وہ دین سے دور تو نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں کہ بسا اوقات ایک عورت دوسری عورت سے اس کے شوہر کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ اس کے دماغ میں کیڑا بیٹھ جاتا ہے کہ میرا شوہر تو ایسا ہے، اور اس کے گھر میں فساد کی آگ لگ جاتی ہے، تباہی و بربادی اور خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں اللہ نے فرمایا ملعون ہیں، اللہ کے رسول فرمایا اللہ کی لعنت ایسی عورتوں پر پڑتی ہے۔ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، بجائے اس کے کہ آپ ان کا ذہن صاف کریں، اگر ان کے ذہنوں میں کوئی خرابی ہے تو آپ ان کا ذہن درست کریں، ان کے ذہن کے شکوک و شبہات دور کریں۔ آپ الٹا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو دین سے دور کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہاں یہی کہا کہ وہ ظالم جن پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو انسانیت کو اللہ کی مسجدوں سے، عبادت سے روکتا ہے کہ اور اس کی ویرانگی اور خرابی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے۔ آج کل دین کے بارے میں اکثر لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دیندار لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، علماء کے بارے میں تذکرے کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ دین کی بے وقتی پیدا ہو جاتی ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں۔ تم نے گویا کہ ان کو دین سے دور کر دیا،
بھئی خرابیاں تو آج ہر طبقے میں موجود ہیں، اہل علم میں بھی موجود ہیں، علماء میں بھی ہیں۔ جب زوال آتا ہے تو زوال سب پر آتا ہے، بارش آتی ہے تو کچا پکا مکان سب پر بارش آتی ہے۔ آج ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر ایک طبقہ اس زوال سے دوچار ہے، خرابیوں سے متاثر ہے۔ کون سا طبقہ ہے جو آج خرابیوں سے متاثر نہیں ہے؟ وہ دودھ کا دھلارا ہے۔ آپ کے حکمران دیکھ لیں، آپ کے دیگر تمام دیکھ لیں۔ ہاں، میں وکالت نہیں کر رہا اہل علم کی، علماء کی، انہیں بھی اپنی خرابیاں دور کرنی چاہیے، لیکن عام لوگ ان کی برائیاں کر کے، خرابیوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں مزید شکوک و شبہات پیدا کریں، دین سے دوری پیدا کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کو بیان کرنے والے، دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، تو اس لیے دین کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہاں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی جو الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور بجائے اس کے کہ درست راستہ لوگوں کو دکھائیں، الٹا راستے میں کجی پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تیسری بات قرآن نے بیان فرمائی ان ظالموں کی صفت کے بارے میں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، وہ اپنی انجام اور آخرت اور بعد میں آنے والی حساب و کتاب کے بھی منکر تھے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، بابر عیش بگوش این جہاں دوبارہ نیست، وہ کہتے ہیں نا کہ یہی دنیا ہے، بس دوبارہ کوئی کچھ نہیں ہے، مزے کر لو یہاں۔ وہ اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں، ایک دن ہماری ہر اچھے برے کا ہمیں بدلہ ملنا ہے، ہر ایک گفتگو ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری وہ ریکارڈنگ، ہماری آڈیو ویڈیو سب ہمارے سامنے چلے گی۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ وہ بالآخرۃ کافرون۔ تو یہ جنتی جہنمیوں کو ڈانٹ کر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور آج اس دن کے حساب و کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں بھی ایک جگہ ہوگی جس کو آراف کہا جاتا ہے، جیسے جس کا تذکرہ سورہ حدید میں بھی قرآن نے کیا، فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کے دروازہ ہوگا، اور اندر کی طرف رحمت ہوگی، جنتی ہوں گے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، نعمتیں ہوں گی اللہ کی، اور دوسری طرف اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ جو درمیان کی دیوار ہے، کوئی چھوٹی سی دیوار نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب دو حصوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے عام طور پر، تو درمیان میں کوئی دیوار یا پردہ، حجاب حاجز کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ جو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتے ہیں دو حصوں کو۔ اب جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی، وہ کافی اونچی ہوگی، اس لیے اس کو آراف کہا جاتا ہے۔ آراف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ۔ مرغ جو ہے نا، اس کے اوپر جو کلگی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں عرف الدیگ، مرغ کی کلگی، وہ بھی کیونکہ اونچی ہوتی ہے پورے جسم سے، اس کو عرف کہا جاتا ہے عربی میں، اسی سے آراف ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ تو یہ مقام ہوگا درمیان میں، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بہت بڑی چوڑی لمبی دیوار ہوگی، اس پر بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، فرمایا ان کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس کے اوپر، آراف کے اوپر، رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ دونوں کو ان کی نشانیوں سے، ان کی قیافے سے پہچانتے ہوں گے۔ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی۔ جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ، لعنت، پھٹکار پڑ رہی ہوگی، واویلا، چیخ و پکار ہوگی،
پہچان لیں کہ یہ وہ کرتوت کیا کرتے تھے. ہر ایک کرتوت والے کی سزا اس کے مطابق ہوگی. اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں جرائم کا مرتکب تھا. اور اسی طرح جنت والوں کو بھی پہچانتے ہوں. یہ کون ہوں گے؟ اعراف میں جو درمیان والا مقام ہے اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جن کے اعمال برابر تھے، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی. جن کا نیک اعمال زیادہ ہوں گے، ایک عمل ہی زیادہ ہوگا وہ تو جنت میں چلا جائے گا. اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، جن کے نیکی کے اعمال کم پڑ گئے، چاہے ایک ہی عمل کم ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دونوں قسم کے اعمال تھے، اچھے بھی تھے برے اعمال بھی تھے، اور دونوں برابر ہو گئے، وزن برابر نکلا، تو یہ درمیان میں ہو. اسی طرح ایک قول حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جو جن تک دین اسلام کی صحیح طریقے سے تعلیمات پہنچی ہی نہیں، جن پر حجت قائم ہی نہیں. کیونکہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا. کوئی ایسی قوم تھی، کوئی جنگل میں رہتی ہے، کہیں ایسے علاقے میں رہتی ہے کہ ان تک دین اسلام کی تعلیمات مدلل انداز میں صحیح طریقے سے پہنچی نہیں، اور وہ اپنی اس فطرتی طریقے کے مطابق جو ان کی سمجھ میں آیا وہ زندگی گزارتے رہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کو دوسروں تک دلائل کے ساتھ پہنچانا بھی ضروری ہے، لازم ہے. یہ لوگ ہوں گے. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں وہ لوگ تھے جو پاگل، مجنون، جن کی عقل نہیں تھی اور وہ بات کو نہیں سمجھ پاتے تھے، تو یہ درمیانی ذہن رکھنے والے تھے تو انسان ہی، لیکن ان کی عقل نہیں تھی اس درجے کی، تو یہ اس میں ہوں گے. باہر کے اعراف جو ایک درمیان میں دیوار ہوگی، اس کے اوپر بہت سارے لوگ ہوں گے. قرآن نے یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی. ونادوا اصحاب الجنہ، وہ ایک دن جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو. لم يدخلوا، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اعراف والے، لیکن وہ یطمعون، اللہ سے امید اور توقع باندھے ہوئے ہوں گے کہ ان کا مالک انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا. جنتیوں کے حالات دیکھیں گے، جنت میں داخل ہونے کی امیدوار ہوں گے، اور آخر میں اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اور وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پلٹے گی، پھرے گی، جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے پروردگار ظالم قوم میں ہمیں نہ شامل کرنا، ان میں ہمیں شامل نہ کرنا، ادھر نہ بھیجنا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، پھر ایسے ہی ہوگا ایک دن کہ اعراف والے جو ہیں وہ ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانیوں اور قیافوں سے، جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہارے کام وہ تمہاری جماعت نہیں آئی. دنیا میں تم نے بڑا گروہ، جتھا، جماعت بنائی ہوئی تھی، جس کے گھمنڈ پر تم بڑا دنیا میں تکبر اور غرور کرتے تھے، بڑی فوج ظفر موج تم نے اکٹھی کر رکھی تھی. آج وہ کہاں گئی تمہاری جمعیت؟ وہ تمہاری کہاں گئے افراد تمہاری تعاون کریں، تمہاری سپورٹ کریں، تمہیں لیڈر بنائیں. ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو دنیا میں تم تکبر سے کام لیتے تھے، غرور سے کام لیتے تھے، آج وہ کدھر گئے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں نا، جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ تم کہتے ہیں کہ لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. ان کے بارے میں کہتے تھے نا، یہ بیچارے مسکین غریب لوگ، کمزور لوگ، جن کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، تم سمجھتے تھے ان کی کیا ویلیو ہے، ان کے بارے میں تم باتیں دنیا میں کرتے تھے نا. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، ان کے لیے تو یہ کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم پر کوئی کسی قسم کا غم ہوگا. جیسے اعراف والے جنتیوں جہنمیوں سے اس طرح ان
ان کو مزید پریشان کرنے کے لیے ان سے بات کریں گے، اس طرح جنتی بھی چاہیں گے کہ ہماری بات بھی جہنمیوں سے ہو۔ اب وہ بات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جہنم میں جانا پڑے، اعوذ باللہ، وہ بات بھی مختلف طریقے سے، آج کل تو سائنس نے بہت آسان کر دیا، ادھر بیٹھے ہیں دنیا کی کسی کونے میں بھی بات ہو رہی ہے اور سامنے سکرین کے سامنے جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو درمیان میں کوئی ایسی سکرین اللہ میاں کھڑی کر دیں گے کہ وہ جہنمیوں کی حالت بھی نظر آ رہی ہوگی اور آپ کی لائیو گفتگو ہو رہی ہوگی، بات ہو رہی ہوگی، بات چیت ہو رہی ہوگی۔ تو قرآن نے دوسری جگہ پر قرآن نے ذکر کیا کہ سورہ صف میں آتا ہے، صافات میں آتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک جنتی کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، دنیا میں مجھے کہتا تھا کہ تو بھی کیا ان مولویوں کی باتیں سنتا ہے، کیا تو بھی ان دینداروں کی اور قرآن کی باتیں سن کے ان کو سچا سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ انہی میں کامیابی ہے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب ہونا ہے۔ ائنک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے اور اس پر ہمیں جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی تو بھی تصدیق کرتا ہے۔ قال هل انتم مطلعون، میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس طرح کی مجھے باتیں کرتا تھا، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس سے پوچھا جائے کہ آج تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، هل انتم مطلعون، وہ کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوا عذاب اس کے اوپر برس رہا ہے، لعنت و پھٹکار ہو رہی ہے، چیخ و پکار و واویلا کر رہا ہے، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا جنتی قریب تھا کہ تو مجھے بھی تباہ و برباد کر دیتا، پھسلا دیتا، یہ تو میرے رب کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ تو اس طرح جنتی جہنمیوں کو لعن طعن کریں گے اور آراف والے بھی جہنمیوں کو اسی طرح کہیں گے۔ قرآن مجید نے یہاں ان کا مکالمہ کیا، اسی طرح جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے پیچھے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور پھر جہنمی بھی جنتیوں سے بات کریں گے۔ اگلی آیات میں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب